اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لے کر حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ آئے غفلت میں تجھی کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بعد نماز ظہر و تراویح مدنی مذاکروں سے دل و دماغ معطر۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد عصر مناجات میں گریہ ازاری۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ خوش نصیبوں کا بعد نماز مغرب کھانا۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نگران شورا کے سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی مہک کی ٹیلی کاسٹ بھی اختتام کی جانب۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مدنی چینل کا مشہور براہ راست سلسلہ فیضان سحری اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ کا مدنی مشورہ اور چاند رات مدنی قافلے کے مسافروں کو عیدی۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کی صحافیوں کے افطار اجتماع میں شرکت۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اسلامی بھائیوں کی مولانا حفیظ الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مدینۃ الاولیاء ملتان شریف میں مبلغ دعوت اسلامی رکن شورا کے سنتوں بھرے بیان میں MNA جاوید ہاشمی کی شرکت۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ نجی ٹی وی چینل کے ایڈیٹر سے ملاقات اور ان کے تاثرات۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مختلف ممالک میں مبلغین دعوت اسلامی کے مدنی کام۔ آئے غفلت میں تجھی کو گزارا، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بعد نماز ظہر و تراویح مدنی مذاکرے میں عاشقان رسول کو اپنے مدنی پھولوں سے مستفیض کیا کہ چاند رات سے مدنی قافلوں میں سفر کو معمول بنانا چاہیے، جبکہ بذریعہ انٹرنیٹ سائپرس، پرتگال اور مجلس نشر و اشاعت سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی اس مدنی مذاکرے میں شریک ہوئے۔ رمضان بس اب ختم ہوا چاہتا ہے، مدنی مذاکروں کے مناظر کی طرف رقت قلبی سے بڑھیے۔ بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ ٹوپی میں تھو تھو کر کر پہنتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب یہ جو تھو تھو کرتا ہے وہی بتائے گا، وہ چھکارا مارتے ہوں گے، چھو کرتے ہوں گے۔ خیر میں نے نہ تھو تھو کرتے دیکھا ہے نہ چھو چھو کرتے دیکھا ہے، اب یہی بتائیں گے جو کرتے ہوں ایسا کہ کیوں کرتے ہیں۔ ہاں کوئی کرتا ہے اس طرح ٹوپی کو چھو چھو؟ بابا یہ بعض جو مسجد کی ٹوپیاں ہوتی ہیں نا، اس میں کچھ دیکھا تو ہے اس طرح کہ وہ ٹوپی میں نا وہ تھو تھو کرتے ہیں، مطلب پھونک مارتے ہیں۔
پھونک تو نہیں کہیں گے واللہ عالم کیا ان کا سوال جو پڑھا تو مجھے بھی یاد آیا کہ اس طرح سے دیکھا ہے کہ وہ باقاعدہ ٹوپی میں تھو تھو کرتے ہیں نا، جیسے واللہ عالم کیا اس کا ٹوٹکا یہ ہوگا۔ کوئی جن نہ بیٹھا ہو اندر تو تھو تھو کر کے بھگاتے ہوں، کیا پتہ ان کو۔ اب یہ تو میں نے بھی پہلی بار سنا، یہ تو کوئی تجربہ کار ہو تو وہی بتائے ہم کو کہ مطلب بھائی کہ جن بیٹھا ہوتا ہے یا کوئی شیطان سر پہ اوڑھے ہوئے ہوتا ہے تو آپ اتار لیتے ہیں اپنے تصور میں، کیا مطلب حکمت کیا اس کی؟ یعنی جو لوگ چھو کرتے ہیں وہ کیا سمجھ کے کرتے ہیں، یہ اگر کسی کو پتا ہو ہمیں ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کو پتا ہے بابا دوسرے کی ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی نا تو اس کے لیے اس کو تھو کر کے پہنتے ہیں، تھو کر کے؟ نہیں تو یہ تو سمجھا میں، حکمت کیا ان کی؟ تھو کرنے سے جراثیم مر جاتے ہیں یا اثرات جنات کے ختم ہو جاتے ہیں، کیا مطلب؟ تصور تو کچھ ہوگا نا، یا وہی جدی پشتی چلا آ رہا ہوتا ہوگا، دادا جان کو دیکھا ہوگا تو پوتے بھی کرتے ہوں گے، یہی ہوتا ہوگا پھر۔ بہرحال یہ کہ شرعاً اس کی کوئی حقیقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ دو افراد کہیں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں کسی مسئلے پر، اور ایک تیسرا آدمی وہاں آیا، اس نے ان میں سے کسی سے نہیں پوچھا کہ آپ لوگ کس بات پر لڑ رہے ہیں، کیا مسئلہ آپس میں ہو گیا ہے۔ وہ اگر کسی ایک کا جاننے والا ہے تو اس کی فیور کرے گا، اس کا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ دوسرے کو وہ مل کر ماریں گے بھی اور اس کی پٹائی بھی کر دیں گے۔ تو حضور سوال یہ ہے کہ ایسے میں اگر کہیں جھگڑا ہو رہا ہے، کوئی تیسرا آدمی آیا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حکم تو یہ ہے اس کا کہ جب دو مسلمان لڑ رہے ہوں تو ان کو چھڑائے، اور اگر نہ چھوٹے تو پھر کمزور کا ساتھ دے۔ اگر دوسرا جو قوی ہے، طاقتور ہے، وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم کمزور کا ساتھ دے کر اس ظالم سے مقابلہ کریں، یہ تو ہے شرعی مسئلہ۔ لیکن اب اپنے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کمزور کا ساتھ دے کر قوی کا مقابلہ کرے گا، کر سکتا ہے تو پھر تماشا نہ بنائے، اپنے دل میں اس ظلم کو جو ظلم کر رہا ہے برا سمجھتے ہوئے وہاں سے ہٹ جائے۔ لیکن یہاں ہوتا ہی ہے کہ دو جب لڑتے ہیں تو لوگ اس کو تماشا بناتے ہیں، بڑی دلچسپی سے دیکھتے ہیں، یہ دلچسپی سے ان کا دیکھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، تماشا اس کا بنانا۔ اور جو یہ ہے کہ وہ اپنے دوست کا ساتھ دیتا ہے یہ ظالم ہے، انصاف اس نے نہیں کیا۔ اگر دوست ظلم کر رہا ہے اور اس نے ساتھ دیا تو یہ ظالم ہے، اور اگر دوست مظلوم ہے اور اب ساتھ دیا تو پھر ظالم نہیں ہے۔ دوست کا ساتھ دینے کے بجائے وہ حق کا ساتھ دینا چاہیے، ورنہ اگر دوست ناحق ہے تب بھی اس کا ساتھ دے رہی ہے تو یہ خود بھی ظالم ہے اور گناہ میں اس کا شریک ہے۔ الحمدللہ 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی آج 29ویں شب عاشقان رمضان اور معتکفین عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں۔ دعوت اسلامی ایک دینی ملی تحریک ہے جو دین کی اشاعت اور اصلاح مومنین کے لیے قائم ہوئی ہے۔ آج ہزارہ افراد کو اعتکاف میں بیٹھا دیکھ کر طبیعت کو بڑی خوشی اور راحت ہوئی۔ ایک ایسے ماحول میں جہاں ہر طرف پریشانی، تکلیف، دکھ اور غم اور افسوس کے پیغام ہیں، وہاں امید کا پیغام، امید کے کرن دعوت اسلامی کی کوششیں اور کاوشیں ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ عید اگر جمعۃ المبارک کے دن آئے تو یہ صاحب اقتدار لوگوں پر بھاری ہوتی ہے۔ یہ غلط فہمی ہے، کم از کم لڑک پن سے تم یاد پڑتا سن رہا ہوں کہ جمعے کو عید آ جائے تو چونکہ 2 خطبے ہوتے ہیں تو وہ حکومت کے لیے بھاری ہوتی ہے۔ ابھی تک یہ عید تو بھاری نہیں پڑی حکومت کو، ارباب اقتدار کا کردار ضرور بیچاروں کو بھاری پڑتا ہے۔ اگر یہ ظلم کرتے ہیں تو شروع میں جو لوگ زندہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں وہ مردہ آباد کے نعرے لگاتے ہیں، بالکل یعنی کہ ایک بے پر کی اڑی ہوئی ہے کہ جمعے کو عید ہو تو وہ حکومت کے لیے بھاری پڑتی ہے۔ یہ جو کالا جادو یا سفلی علم ہو رہا ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور کیسے اسے بچا جا سکتا ہے؟ یہ کالا جادو یہ ہماری شاید اردو کی اصطلاح ہے کالا جادو، ورنہ اس کو سحر بولتے ہیں عربی میں۔ تو سحر حرام ہے، اس کی حقیقت کا انکار اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے وجود کا ثبوت قرآن سے بھی ملتا ہے۔ جادوگر یہ اچھا آدمی نہیں ہوتا، اسلام میں اس پر پابندی ہے جادو پر،
جو روزانہ 7 بار یا محیی یا ممیتو صرف 7 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرے تو انشاءاللہ جادو اثر نہیں کرے گا۔ غم جدائی کا کیسے سہوں گا، کس غم کا فسانہ کہوں گا، آنکھ پرنم ہے دل رو رہا ہے، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں بعد نماز عصر پرسوز مناجات افطار میں شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے شرکت فرمائی۔ عید کی رات مدنی قافلے میں سفر، امیر اہل سنت کے فرمان پر عمل ہے۔ معتکفین کی ایک تعداد شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ہمراہ سحری کے بعد مناجات میں شریک ہوئی۔ الوداع ماہ رمضان کے ان لمحات کی مناجات کے مناظر آہوں اور سسکیوں کے ساتھ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت سیدنا ابو کثیر سحیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جب بندہ اس سے کرے تو جنت میں داخل ہو جائے۔ انہوں نے فرمایا جب میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہی سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لے آئے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے ساتھ کوئی عمل بھی ارشاد فرمائیے۔ فرمایا اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ نہ کچھ صدقہ کرے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ فقیر ہو اور صدقہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کیا کرے؟ فرمائے وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ میں نے عرض کی آقا اگر وہ بولنے میں اٹکتا ہو، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی استطاعت نہ ہو تو؟ فرمایا کہ جاہل کو علم سکھائے۔ میں نے عرض کی اگر وہ خود جاہل ہو تو؟ فرمایا مظلوم کی مدد کرے۔ میں نے عرض کی اگر وہ کمزور ہو اور مظلوم کی مدد کرنے پر قادر نہ ہو تو؟ فرمایا کہ تم اپنے دوست میں جو بھلائی چاہتے ہو وہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ایذا دینا چھوڑ دے۔ میں نے عرض کیا آقا اگر وہ یہ عمل کرے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا؟ فرمایا کہ جو مسلمان ان اعمال میں سے کوئی ایک عمل بھی کرے گا میں خود اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں داخل کروں گا۔ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين تیرے آنے سے دل
اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ عاشقان مدنی قافلہ، بالخصوص چاند رات مدنی قافلوں کے مسافر اسلامی بھائیوں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے فیوزات حاصل کرتے ہوئے آپ کے ساتھ بعد نماز مغرب کھانا کھانے کی سعادت حاصل کی۔ بعد رمضان یہ مناظر کہاں؟ آئیے اس مبارک طعام کے مناظر دیکھتے ہیں۔ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں براہ راست سلسلہ مدنی پھولوں کی مدنی محکمے نگران شورا نے مدنی چینل کے ناظرین سے گفتگو فرمائی۔ رخصت رمضان بہت نزدیک ہے، بڑھتے ہیں مدنی پھولوں کی بکھرتی ہوئی مدنی مہک کی جانب۔ ایک شخص شاید 40 سال کا ہوگا، ایک بار امیر اہل سنت کو اس نے بتایا کہ میرے مسوروں میں کینسر ہو گیا ہے۔ امیر اہل سنت فرماتے، میں نے اسے پوچھا کہ اب پان سگریٹ کا استعمال فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ وہ دونوں ہاتھوں سے کان پکڑنے لگا اور کہنے لگا کہ ان چیزوں ہی نے تو مجھے برباد کر دیا اور موت کے دھانے پہ لا کر کھڑا کر دیا، اب ان کو میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ زبردست عادت جس نے آج ہمارے معاشرے کو جو کھا رہی ہے بلکہ جلا رہی ہے، معذرت کے ساتھ لوگ خوشی خوشی اور مطلب کہ ایک پراؤڈلی اپنی جان کو اور اپنے مال کو برباد کر رہے ہوتے ہیں، پراؤڈلی مہنگے سے مہنگا پیکٹ ہاتھ پہ رکھ کر دکھائیں گے کہ میں اتنا مہنگا برانڈ پیتا ہوں، یعنی میں بہت مہنگے زیادہ پیسے دے کر اپنی جان جلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ میں غور کرتا ہوں کہ یہ شاید دنیا کا واحد برانڈ ہوگا، پروڈکٹ ہوگی، آئی تھنک سو، کہ جس پر اس کا سائیڈ ایفیکٹ لکھا ہوا ہے، یعنی ہر برانڈ کے اوپر جو بھی آپ چیز لیتے ہیں اس کے اوپر اس کی خصوصیت لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے، اس کا یہ فائدہ ہے۔ بڑا مشکل ٹاسک اس سگریٹ کے عادی کو سمجھانا، لیکن اللہ جس کے لیے آسان کر دے، اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ آپ ہمت کر کے توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے۔ جیسے افطار ہوئی اور نکالا اور جلایا خود کو نا، امیر اہل سنت بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ڈاکٹر یا مرض آ جائے، ڈاکٹر ڈرا دے، تو میری بات مان لیجئے۔ آپ اس کی ایک ہسٹری لکھتے ہیں ٹوبیکو کی، تمباکو کی، کہ کولمبس جس نے امریکہ کا کھوج لگایا تھا اسی نے تمباکو کو بھی دریافت کیا۔ سگریٹ یہ 17ویں صدی عیسوی میں متعارف ہوا، پہلی جنگ عظیم میں اس کو ایک دم مقبولیت
کہ پر لگ گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی جو سگریٹ کے عادی ہیں، جو سگریٹ کے عادی ہیں، سگریٹ کے دھوئے میں 400 سے زائد مضر صحت کیمیکلز پائے جاتے ہیں۔ 3 انتہائی خطرناک زہریلے مادے کو اس کے بدن میں پہنچتے ہیں۔ نمبر 1 ٹار، یہ زہریلا مادہ کینسر کا سبب بنتا ہے۔ نمبر 2 نکوٹین، یہ وہ زہریلا مادہ ہے جسے عرصہ دراز سے کیڑے اور چوہے مارنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، جس میں انسانی پر اس کے تباہ کن اثرات سائنائڈ جیسے مہلک زہر کے بعد دوسرے نمبر پر ہیں۔ نمبر 3 کاربن مونو آکسائڈ، یہ زہریلی گیس ہے جو کہ سگریٹ کے دھوئے میں کثیر مقدار میں ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے براہ راست سلسلہ فیضان سحری کی ٹیلی کاسٹ کا اختتام ہو گیا ہے، جس میں کالز کے ذریعے اسلامی بھائی مدنی علماء کرام سے شرعی مسائل کے جوابات حاصل کرتے، کلام سنتے، وہیں سے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی مبارک بارگاہ میں حاضری ہوتی۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ مدنی پھول ارشاد فرماتے، مناجات میں دعا فرماتے، اس سلسلے میں نگران شورا بھی تشریف لاتے اور اپنے قیمتی مدنی پھولوں سے قلوب کو منور کرتے۔ آپ بھی دیکھیے۔ جب ہم 4 رکعت نماز پڑھتے ہیں سنت، قاعدے میں بیٹھ کے 2 رکعت تو بیٹھ جا کے اتحیات پڑھنے کے بعد درود ابراہیم پڑھ کے پھر یاد آئے تو اٹھنے کے بعد سے کیا نماز ہوتی ہے یا قضا ہے؟ سو سجدہ کرنا چاہیے۔ اصل میں انہوں نے سنتوں کا بولا ہے، اب سنتیں 2 طرح کی ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک سنت مؤکدہ ہیں، ایک غیر مؤکدہ ہیں۔ اچھا، اور اگر یہ سنت غیر مؤکدہ تھیں تو اگر یہ والی تھی تو اس میں تو درود بھی پڑھا جاتا ہے، دعا بھی پڑھی جائے گی۔ اس طرح جو ابھی جیسے غریب کو دیتے ہیں تو وہ کس چیز میں استعمال کر سکتے ہیں؟ فطرہ اگر کسی غریب کو دیتے ہیں تو وہ کس چیز میں استعمال کرے گا غریب شخص؟ اپنے بچوں کو عیدی دے دے، رشتہ داروں کو عیدی دے دے۔ اچھا، اس میں کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، جائز کام ہر کر سکتے ہیں۔ اس کیا سوچتا ہے بندہ کہ اسے غم رمضان کا غم لگنے لگتا ہے؟ کچھ اس پر مدنی پھول ارشاد فرمائیے گا۔ ایک فطری عمل ہے جی کہ جب بھی کوئی معزز اور عطائیں کرنے والا مہمان جاتا ہے تو اس کے جانے کا صدمہ ہوتا ہے۔ ایک درد مند مسلمان اپنے اندر ایک درد کی کیفیت اور غم کی کیفیت کو وہ محسوس کرے، اور یہ محسوس کرنے میں اگر اخلاص پاتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ اس کو ڈھیر و ڈھیر اجر و ثواب بھی ملے گا۔ باپا کی کب تک یہ کیفیت محسوس کرتے رہتے ہیں؟ شوال المکرم میں کئی دنوں تک، مطلب ایک شخص کا جی نہیں چاہتا کہ نہ مجھ سے کوئی بات کرے نہ میں کسی سے بات کروں، کئی دنوں تک ایک جی نہیں چاہتا۔ یعنی اگر ہم باپا کو اس کیفیت سے نکالنے کے لیے یہ بھی مشورہ دیں کہ ہم کچھ رونق بھرا ماحول کر دیں تو یہ ان کی طبیعت و گوارا نہیں ہے۔ میجر طور پر جس پرابلم کو ڈسکس کیا جاتا ہے وہ گھٹنوں کی تکلیف، مختلف قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے گھٹنوں میں تکلیف آ جاتی ہے، لیکن فی الوقت زیادہ تر جو دیکھا گیا ہے گھٹنوں کے اندر آسٹیو آرتھرائٹس ایک بیماری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کے اندر ایک خاص قسم کا سسٹم دیا ہے، اس سسٹم کے اندر ہمارے جوڑ کے اندر کارٹیلیج ہوتا ہے جس کو آپ سمجھ لیں کوشن ہوتا ہے، اور ہمارے اس کوشن کے اوپر ایک لیئر ہوتی ہے جو کہ اس کے اوپر جوڑ سلائڈ کرتا ہے، یعنی کہ چلتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جوڑ کے چاروں طرف جو ہوتی ہے ایک جھلی ہوتی ہے جس کو سائنوول میمبرین کہتے ہیں۔ اس سائنوول میمبرین کا کام ہے آئل کی طرح ایک سبسٹنس نکالتی ہے، آئل کی طرح ایک رطوبت نکالتی ہے، اور یہ رطوبت جوڑ کو چکنا رکھتی ہے، چلنے کے اندر رگڑ نہ کھائے جوڑ اور جوڑ خراب نہ ہو۔ اب یہ جو آسٹیو آرتھرائٹس ہے وہ مینلی جو ہوتا ہے وہ اس کوشن کے تباہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ کوشن جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو جائے، کہیں سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے انیشل سٹیج میں، تو اس میں مختصر یعنی کہ درد شروع ہو جاتا ہے۔ جنرل عوام کے لیے آپ کیا مطلب کہ بتائیں گے کہ وہ کیا بے احتیاطیاں ہیں جس کی وجہ سے گھٹنوں کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے؟ وزن بڑھنے کی وجہ سے اس کوشن پر زیادہ زور اور دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مدنی مرکز فیضان مدینہ سردار آباد پنجاب پاکستان میں امامت کورس کا اختتام ہوا۔ امامت کورس کرنے والے اسلامی بھائیوں کے ساتھ
رکن شورا و نگران پاکستان انتظامی کابینہ نے مدنی مشورہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں سے نوازا۔ اچھی نیتیں کرنے پر اسلامی بھائیوں کو تحائف دیے اور چاند رات کو مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کو عیدی تحفے میں پیش فرمائی۔ اس کے مناظر دیکھتے ہیں۔ امیر علیہ سنت آپ بھی امام ہیں اور نور مسجد میں اور پھر شہید مسجد میں امامت سے ہی آپ نے اٹھان لی دین کی خدمت کی، الحمدللہ۔ یعنی امیر علیہ سنت یہ تربیت فرمایا کرتے ہیں کہ امام جو ہے نا بے تاج بادشاہ ہے، اور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو وہ مسجد کے تعلق سے فرماتے تھے کہ جس مسلک کی مسجد ہوگی محلہ علاقہ اسی مسلک پر آ جائے گا۔ تو جب ماشاءاللہ ایسے ایسے عاشقان غوث و رضا ہوں گے تو محلے کا علاقے کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور کاش ہم اپنے مدنی مرکز کی جو ڈوری نے پکڑ کے رکھیں، امام بن جائیں، سب لوگ ہمیں سر پر بٹھائیں، آنکھوں پر بٹھائیں، مگر ہم اپنے مرکز کو نہ بھولیں، اپنے پیر کو نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس مدنی ماحول میں اخلاص کے ساتھ استقامت عطا فرمائے۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ مرکز الاولیاء لاہور پنجاب پاکستان میں صحافی اسلامی بھائیوں کے افطار اجتماع کا سلسلہ ہوا، جس میں صحافی اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی۔ اس اجتماع میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی کی اور آخر میں مدنی چینل کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ آپ کو اس افطار اجتماع میں لیے چلتے ہیں۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، آفتوں کا رخ بدل دے، آفتوں کا رخ بدل دے اور بلائیں ان سے پھیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ مرکز الاولیاء لاہور پاک حنفی کابینہ میں مجلس علماء و مشائخ کے اسلامی بھائیوں کی حضرت علامہ مولانا حفیظ الرحمان نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں حاضری ہوئی، جس میں انہیں دعوت اسلامی کے مختلف مدنی کاموں کے بارے میں بتایا اور مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب بہار شریعت کا تحفہ پیش کیا۔ آخر میں انہوں نے اپنے تاثرات سے بھی نوازا، آئیے دیکھتے ہیں۔ ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، ہم کو اے عطار سنی عالموں سے پیار ہے، انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ نے اہل سنت والجماعت امیر اہل سنت دامت برکاتہم القدسیہ جیسی شخصیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امیر اہل سنت پر کروڑاں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ان کی عمر کو اللہ رب العزت دراز فرمائے۔ الحمدللہ یہ سن کر اور یہ جان کر خوشی ہوئی کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام چلنے والا ایک مدنی چینل جس میں سنتوں کی بہاریں اور سنتوں کی جو تربیت دی جاتی ہے، وہ مدنی چینل کہ جس کی وجہ سے بے شمار جو شریعت اور اسلام اور محبت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پیاسے کہ جن کو مدنی چینل کی وجہ سے سیراب کیا گیا،
सुन्नतों की बहारें सीखने का मौका मिला। इन 5 सालों में बेशुमार जो सुन्नत से दूर लोग थे, अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया की वसातत से और आपकी वजह से और मदनी चैनल की वजह से आज उनके सरों पर इमामे हैं और आज वो सुन्नतों की बहारों के साए के नीचे आज मज़े लूट रहे हैं। अल्लाह तबारक व ताला इसको इसी तरह जारी व सारी रखे और मदनी चैनल को की बहारें इसी तरह हमें लूटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला जल्ला जलालुहु अमीर अहले सुन्नत को मज़ीद उन पर करम फरमाए और उनकी उम्र को दराज फरमाए। और मैं अपनी तरफ से अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया को उनकी विलादत बासआदत पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और हज़रत मोहतरम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया ने ऐसा काम अंजाम फरमाया और फरमा रहे हैं कि जिसकी वजह से सिर्फ पाकिस्तान नहीं, 1 या 2 मुल्क नहीं, बेशुमार ममालिक के अंदर काम अंजाम पा रहा है। मोहब्बत मुस्तफ़ा का, सुन्नत मुस्तफ़ा का, इश्क मुस्तफ़ा का, शरीयत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का काम अंजाम पा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया का ये नारा कि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल, ये नारा अमीर अहले सुन्नत की जुबान से निकला और आज ये दुनिया के कोने कोने में फैल चुका है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया की जुबान से ये एक जुमला जो निकला है, अगरचे ये पूरी दुनिया में इसकी आवाजें गूंज रही हैं, मगर मेरा ये ईमान और अकीदा है कि ये जुमला नहीं, इस जुमले को अगर हम एक सदा के तौर पर लगाएं तो मेरे अहले सुन्नत ने इस जुमले के जरिए लाखों करोड़ों लोगों और मोहब्बत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतलाशी जो मुसलमान और लोग हैं उनके दिलों तक ये सदा पहुंचाई और वो इस तरह अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया के इस नारे पर और इस जो उन्होंने सदा लगाई है इस पर इस तरह लब्बाइक कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी दुनिया में आज अमीर अहले सुन्नत जैसे बेशुमार ऐसे उनके हुलिये के मुताबिक उनके जो उन्होंने सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुद अपने चेहरे पर, अपने सर पर और अपनी सीरत के अंदर उन्होंने जो सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक नक्शा पेश किया है, आज पूरी दुनिया में वो नजर आता है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल कुदसिया ने इस नक्शे को पूरी दुनिया में पहुंचाया और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में आज बच्चा बच्चा जो है वो दावत इस्लामी का नारा लगाता हुआ नजर आता है। मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ में मुबल्लिग दावत इस्लामी और रुकन शूरा ने सुन्नतों भरा बयान फरमाया, मुअतकिफीन को अपने खुशबूदार मादनी फूलों से मुअत्तर किया, जबकि इस इज्तिमा में MNA जावेद हाशमी साहब ने भी शिरकत की। मदीनतुल औलिया मुल्तान आपको भी लिए चलते हैं। हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, सुन्नतों की हर तरफ आए बहार, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन, हर तरफ नेकी की दावत आम हो, नेक हो उम्मत ए नाना ए हुसैन। मजलिस नशर इशाअत के तहत निजी TV चैनल के एडिटर अहमद साहिब से इस्लामी भाइयों ने बाबुल मदीना कराची के इलाके कोरंगी में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने मदनी चैनल को अपने तासुरात देते हुए दावत इस्लामी के मदनी कामों को खूब सराहा। कोरंगी की तरफ चलते हैं। दावत इस्लामी की सारे जहां में मच जाएगी धूप, सारे जहां में मच जाए धूप, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, इस पे फिदा हो बच्चा बच्चा, या अल्लाह मेरी झोली भर दे। मेरा नाम अहमद हसन है और शोबा सहाफ़त से करीबन 34 साल से वाबस्ता हूँ। दावत इस्लामी के वफ़द का मैं अपने दफ्तर में खैर मक़दम करता हूँ। तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और मुझे दावत इस्लामी के हवाले से अहम मालूमात से आगाह किया।
दावत इस्लामी माशाअल्लाह रोज़ बरोज़ फ़रोग़ पा रही है और इसी तरह फ़रोग़ पाती रहेगी। अब दावत इस्लामी ने एक नया शोबा कायम किया है और वो असरी उलूम की जानिब बढ़ रहे हैं आगे, इसलिए कि दीनी उलूम का तो मैंने बहुत अरसे पहले से मैं वाकिफ़ हूँ। मदरसतुल मदीना के नाम से बेशुमार मदारिस कायम किए हैं दावत इस्लामी ने। अब दारुल मदीना के नाम से जो शोबा कायम हुआ है ये असरी उलूम की तरफ तवज्जो देगा। तो मैं यानी यकीन करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये शोबा जो है ख़ास तौर पर गरीब लोगों के लिए एक नेमत गैर मुतरक़बा साबित होगा और गरीबों के बच्चे जो अच्छी तालीम हासिल नहीं कर पाते थे अब वो हासिल कर पाएंगे और उसके साथ साथ उनको दीनी उलूम भी से भी आगाही हो रहेगी और उनको एक अच्छा माहौल मैसर आएगा तो वो अच्छे शहरी बन सकेंगे और अच्छे मुसलमान बन सकेंगे। इस मौके पे मैं मदनी चैनल के तमाम साथियों और मदनी चैनल के सरपरस्त अमीर अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये चैनल मुसलमानों की ज़िंदगियों में मस्बत तब्दीली लाने के लिए कोशिशें जारी रखेगा और उसमें इजाफ़ा करेगा। मुबल्लिगीन दावत इस्लामी दुनिया भर में सुन्नतों की खिदमत करते हुए दावत इस्लामी के पैगाम का डंका बजाने में मसरूफ़ हैं। एक तरफ बांग्लादेश में मुबल्लिग दावत इस्लामी मसरूफ़ हैं तो दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका में निगरान काबीना मशगूल हैं। एक और करीबी जजीरा नुमा मुल्क श्रीलंका में भी मुबल्लिगीन की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और दीगर शख्सियात से मुलाकातें हुईं, जिनमें सैयद अली इजहार और बांग्लादेश के हाई कमिश्नर सूफी रहमान साहिब शामिल हैं। इन मुमालिक में मुबल्लिगीन के मादनी कामों को देखिए। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, आशिकाने मुस्तफा दुनिया में कहलाने लगे, जाम आका की मोहब्बत का पिलाया है हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है, दीन का पैगाम है ये दुनिया भर के नाम है। झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, झूठ गीबत और चुगली की छुड़ा कर आदतें, जिक्र और नातो तिलावत में लगाया गे हमें। दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, दावत इस्लामी ने दुनिया भर में धूम मचाई है, सारे जहां में इश्क़ मोहम्मद की खुशबू फैलाई है। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने आज की दावत इस्लामी की मदनी खबरें मुलाहजा फरमाई। मजीद खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। गीबत के खिलाफ जंग जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। मस्जिद भरो तहरीक जारी रहेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जगह में, तुझ पे जगह में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो।